بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سوا ایک مخلوق کو ایسا پیدا فرمایا ہے جس کی پیدائش اس نے اپنی نشانی قرار دی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ بظاہر عام سا جانور نظر آنے والی یہ مخلوق نایاب ہے۔ سخت ترین گرمی میں کئی دنوں تک کھائے پیے بغیر زندہ رہنا اس جانور کی سب سے خاص بات ہے۔ اونٹ اور انسان کا رشتہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی اونٹ باربرداری اور سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحرا کا یہ جہاز ایسی جگہ پر 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے جہاں پر ایک انسان کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اگر اونٹوں کی قسموں کی بات کی جائے تو آج کل دنیا میں اونٹوں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے عام صحرائی اونٹ ہے اور اسے اونٹوں کی قدیم ترین نسل بھی مانا جاتا ہے۔ اس اونٹ کا ایک کوہان پیٹھ کے وسط میں ہوتا ہے، جبکہ اونٹوں کی دوسری نسل میں 2 کوہانوں والے اونٹ شامل ہیں۔ اونٹ کی یہ نسل سینٹرل ایشیا، منگولیا اور چائنا کے پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اونٹ کے بارے میں ایسے راز جاننے کی کوشش کریں گے جن کی بنا پر اللہ پاک نے اسے اپنی نشانی قرار دیا۔ لیکن ویڈیو پر آنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستو، بات شروع کرتے ہیں اونٹ کی پیدائش سے۔ مادہ اونٹنی میں حمل کا دورانیہ 15 ماہ تک ہوتا ہے اور اونٹنی اپنے بچے کو 1 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ ایک جوان اونٹ کا وزن 400 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا قد 9 سے 10 فٹ تک ہوتا ہے۔ اس زمین پر اونٹ سے لمبا جانور صرف زرافہ ہے، لیکن زرافہ کبھی بھی انسان سے مانوس نہیں رہا، جبکہ اونٹ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک پالتو اور وفادار جانور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اونٹ کے وزن اٹھانے کی صلاحیت سب سے بڑھ کے ہے۔ یہ اس زمین کا واحد جانور ہے جو اپنے پورے وزن سے بھی زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزن لادنے کے دوران اگر اونٹ بیٹھا ہوا بھی ہو تو آسانی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اونٹ اپنی ناکیل کا پابند ہوتا ہے اور جو بھی اس کی ناکیل پکڑے اونٹ اس کے پیچھے اس کا ہو کر چلنے لگتا ہے۔ اس کے پاؤں خاص طور پر چوڑے ہوتے ہیں جو کہ صحرا میں دھنستے نہیں اور اسے آسانی سے چلنے میں مدد دیتے ہیں۔ عام رفتار سے چلتے ہوئے اونٹ 3 سے 4 کلومیٹر فی گھنٹے کا فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ بغیر وزن دوڑتے ہوئے اونٹ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ جیسا صبر کرنے والا جانور پوری روح زمین پر نہیں۔ یہ جانور صحرا کی قیامت خیز گرمی میں بھی کئی دن تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اونٹ کے کوہان کے متعلق بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہاں اونٹ اپنے لیے پانی ذخیرہ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں کوہان چربی کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہوتا ہے جو صحراؤں کے بے رحم موسموں میں اس کی زندگی کی بقا کے کام آتا ہے۔ اگر ایک اونٹ خوب پیاسا ہو تو وہ ایک وقت میں 140 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اپنی مخصوص جلد کی وجہ سے اونٹ کے جسم کا اندرونی درجہ حرارت بھی کم ہوتا ہے اور اسے پسینہ بھی دوسرے جانوروں کی نسبت کم آتا ہے۔ یوں قدرت نے اسے بنجر اور ویران صحراؤں میں جینا سکھایا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی یہ ان چند جانوروں میں شامل ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، لیکن اس جانور کی تخلیق کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اور فرمایا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور عرب میں ہوا تھا اور عرب ایک وسیع ریگستانی علاقہ ہے، اسی لیے وہاں پر اونٹ زندگی کا بہت اہم جز تھے۔ اونٹ بنیادی ضرورت بھی تھے اور عیاشی کا سامان بھی۔ اونٹوں کے بغیر نہ تو تجارت ممکن تھی اور نہ ہی مہینوں کے لمبے سفر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسلام کی تاریخ میں اونٹوں کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ دوستو، اونٹ پرانے زمانے میں کسی قتل کی دیت یا قسم کے کفارے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ یہاں آپ کو اسلامی تاریخ کا ایک سچا واقعہ بتاتے چلیں۔ حضرت عبد المطلب میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے۔ انہوں نے یہ ارادہ فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب اللہ نے انہیں 10 بیٹوں سے نوازا تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب 10 بیٹوں کے ناموں کا قرعہ ڈالا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ دوسری اور تیسری بار قرعہ ڈالنے پر بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، لیکن حضرت عبداللہ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا حضرت عبد المطلب کے لیے ممکن نہ ہو پایا، تو بدلے میں انہوں نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی دی۔ سرخ اونٹ اس وقت ایک بہت نایاب اور قیمتی اثاثہ جانے جاتے تھے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا بھی اس جانور سے خاص طور پر پیار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ اونٹ کا گوشت غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے،
لیکن اپنے نمکین ذائقے کی وجہ سے یہ پاکستان میں زیادہ نہیں کھایا جاتا۔ اونٹنی کا دودھ آئرن کا خزانہ مانا جاتا ہے، جو انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ سینٹرل ایشیا اور منگولیا کے پہاڑوں میں پائی جانے والی اونٹنیاں ایک دن میں 5 سے 6 لیٹر دودھ دیتی ہیں، جبکہ صحراؤں میں پائی جانے والی اونٹنیاں ایک دن میں 20 لیٹر تک دودھ دیتی ہیں۔ اونٹ کا جبڑا مضبوط ترین ہوتا ہے اور یہ ایک انسان کو اپنے منہ سے اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے سامنے والے ہونٹ 2 حصوں میں کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی مدد سے وہ صحرا کے کانٹے دار پودوں کے بیچ موجود پتوں کو آسانی سے کھا سکتا ہے۔ اونٹ دوسرے چوپایوں کے برعکس اپنی چاروں ٹانگوں کو ایک وقت میں استعمال کرتا ہے اور اس کی آگے والی ٹانگ بھی وار کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ کیمل ریس صحرائے عرب میں کھیلے جانے والا دنیا کا سب سے مہنگا کھیل ہے اور اس ریس میں روبوٹ اونٹوں کی پشت پر رکھ دیا جاتا ہے جو اسے مسلسل کوڑے مارتا ہے، جس کی وجہ سے اونٹ اپنی بھرپور توانائی سے دوڑتا ہے۔ لیکن اس ریس میں حصہ لینے کا سوچنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اس ریس میں جیتنے والے اونٹ کے مالک کو 40 کروڑ پاکستانی روپے انعام کے طور پر ملتے ہیں۔ انسانوں کے لیے زندگی بھر سہولت کا سامان کرتا یہ جانور 40 سال کی اوسط عمر رکھتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔